ہم لکی ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پہ. فرسٹ آف آل کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, صحیح عقیدے پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا, دین کی انڈرسٹینڈنگ دی الحمدللہ. ہمیں اللہ تعالیٰ نے فکر مند بنایا اس حوالے سے کہ ہم فکر کریں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, سو اس مہینے کو ہم نے کیسے سپینڈ کرنا ہے. یہ سب اللہ کی عنایت ہے, یہ توفیق ہے بیسیکلی. سو آپ میں سے جو کنسرنڈ ہیں, جاننا چاہتے ہیں رمضان کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے, اسے کیسے بیسٹ بنانا ہے, گلیڈ ٹائڈنگس ٹو یو. اور بشارت ہے آپ سب کے لیے کہ یہ تو بہت اچھا سائن ہے, کیونکہ دس شوز کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ دین کے قریب آئیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ رمضان کے مہینے کو اچھا سپینڈ کریں, کیونکہ توفیق اللہ کی ہی طرف سے ہوتی ہے. سو آل پریز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہیونگ سیڈ اٹ, اٹس اے ویری جوائس مومنٹ فار آل آف اس. بہت کمال کا مومنٹ ہے یہ, اور اس پہ خوش ہونا چاہیے. مسلمانوں کو بہت خوش ہونا چاہیے. رمضان آ رہا ہے, اس کے لیے ہمیں ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے بہت زیادہ. اس کے لیے باقاعدہ ہمیں اپنے گھروں کو بھی انوائرمنٹ وائز چینج کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو رمضان. جیسے کئی گھروں میں مائیں بچوں کے لیے تھوڑا سا کچھ سجاوٹ کرتی ہیں, اسراف نہ ہو لیکن کوئی حرج نہیں ہے. کچھ بچوں کے کمرے میں لائٹس وغیرہ لگا کے, ایک کارنر میں مسجد کارنر بنا کے, اچھا سا خوبصورت سا مصلی بچھا کے, پھر قرآن مجید ان کے سامنے رکھ کے بہت خوبصورت کور میں, یہ جو انوائرمنٹ چینج ہم کرتے ہیں گھر کا, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. جیسے اگر ہمارا گھر وہ زیادہ کنڈیوسو ہے فار موبائل فون یوزیج, یا زیادہ کنڈیوسو ہے فار ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹیز, تو وی نیڈ ٹو چینج دس انوائرمنٹ رمضان کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور ہمیں اپنے گھر کو زیادہ کنڈیوسو بنانا ہے عبادات کے لیے, زیادہ کنڈیوسو بنانا ہے قرآن کے لیے, کہ قرآن کو ہمارے بچے زیادہ اپروچ کریں, قرآن ان کے لیے زیادہ ایکسیسیبل ہو. تلاوت چل رہی ہو LED پہ, بے شک بچوں کو ہم بٹھا کے نہ کہیں کہ سنو, بس ایک سبلیمنل میسیج, ایک سب کانشیسلی جو ہے وہ چیز ان کو میسیج آ رہا ہے کہ بڑا ایک روحانی ماحول ہے گھر کا. مطلب وہ جو خوشبو ہوتی, بخور ہوتا ہے, اس کو چلانا چاہیے. اور انٹر ہوں بچے, گھر والے انٹر ہوں تو انہیں پتہ لگے کہ بہت ہی کوئی خوبصورت جگہ پر ہم آئے ہیں. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے انوائرمنٹ سے. میں سائیکالوجی کی روح سے بات کر رہا ہوں. ابھی اس اینگل پہ تو میں آؤں گا کہ روحانی طور پہ ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن ماحول سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ خود دیکھیں کہ جب آپ کسی ایسی مسجد میں جاتے ہیں, اسپیشلی اگر آپ نے مڈل ایسٹ ٹریول کیا ہے, تو وہاں پہ بخور چلایا ہوتا ہے انہوں نے, خوشبو, عطر, اور بہت پیسفل سیرین انوائرمنٹ ہوتا ہے. اور یہاں پہ بھی کئی مساجد, ان میں بڑا کلیئر آپ کو ڈفرینس نظر آتا ہے کہ آپ ایک مسجد میں انٹر ہو, وہاں پہ خوشبو بھی آئے, وہاں پہ کارپیٹ بہت اچھا ہے. تو اس سے فرق تو پڑتا ہے. دیکھیے اس سے فرق پڑتا ہے, انوائرمنٹ سے بہت فرق پڑتا ہے. پھر آپ مڈل ایسٹ کی میں اس لیے بات کروں کیونکہ ریسنٹلی ابھی میں وہاں سے ٹریول کر کے آیا, تو انہوں نے ہر نمازی کے آگے جو ہے وہ باقاعدہ ایک وہ رکھا ہوتا ہے قرآن کا سٹینڈ, اور اس پہ قرآن پڑھا ہوتا ہے, اور اس کے نیچے ٹیشو پیپر کا ڈبہ بھی ہوتا ہے. یعنی دیکھیں نا, دس چینجز اے لاٹ. کہ یعنی اور پانی کی بوٹل پڑی ہوتی ہے ٹو میک شیور کہ یہ لوگ یہاں بیٹھ جائیں. ان کو پانی بھی مہیا ہے, ٹیشو پیپر بھی رکھا ہوا ہے, اور اوپر قرآن رکھا ہوا ہے, اور وہ بڑا خوبصورت پرنٹڈ قرآن ہے. تو جس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا مسجد میں انٹر ہو کے قرآن پڑھنے کا, وہ بھی وہاں بیٹھ جاتا ہے کہ یار میں 5 منٹ قرآن پڑھ لوں. تو اس سے فرق تو پڑتا ہے. دیکھیں تو یس, ہمیں کیپنگ ان مائنڈ رمضان کا خوبصورت مہینہ آ رہا ہے, جو کہ ایک بہت جوائے فل مومنٹ ہے, بہت خوش ہونے والا مومنٹ ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھروں کو کے انوائرمنٹ کو چینج کرنا چاہیے. دیٹس دا فرسٹ تھنگ. سیکنڈ چیز جو میں بہت امپورٹنٹ ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو گیو یور بیسٹ ان رمضان, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیسٹ دیں اس منتھ آف رمضان میں اور اپنے بیسٹ پوٹینشیل کو باہر لائیں, تو اس کے کانفیڈنس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. سائیکولوجیکل ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں. دیکھیں, آپ سب یاد کریں اپنا بیسٹ رمضان, کوئی تو ہوگا ریلیٹیولی بیسٹ رمضان. تمام جتنے ابھی تک آپ نے رمضان گزارے ہیں اپنی زندگی میں, اس میں بیسٹ رمضان کون سا ہے. جیسے مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے مے بی 2022 کا رمضان ذہن میں آئے گا, مے بی مجھے 2017 کا رمضان ذہن میں آئے گا, بیکاز آف ویریس ریزن. ہر انسان
کی ریزنز ہوتی ہیں کہ مے بی اس میں میں نے کوئی بیڈ ہیبٹ پہ کنٹرول کیا پورے رمضان میں، مے بی اس میں نے اپنی بات نہیں کر رہا لیکن کسی کی بات کرو، مے بی اس رمضان میں آپ نے، اگر آپ اسموکر ہیں، آپ نے اسموکنگ چھوڑی پورا 1 مہینہ، مے بی اس رمضان میں آپ نے قرآن سب سے زیادہ پڑھا، مے بی اس رمضان میں آپ نے پورا مہینہ نیٹ فلکس نہیں دیکھا، اس رمضان میں پورا مہینہ آپ نے کوئی مووی نہیں دیکھی فحش قسم کی، یا اس رمضان میں آپ نے اپنی نظروں کو کنٹرول کیا، یا اور اس رمضان میں along with controlling your gaze آپ نے قرآن بھی بہت پڑھا، آپ نے تراویح بھی ریگولر پڑھی، اور آپ نے بڑا روحانی فیل کیا اس رمضان میں، اور آپ کی 10 راتیں لاسٹ وہ بھی بہت اچھی گئیں. تو اپنا بیسٹ رمضان یاد کریں، ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف عبادہ بٹ ان ٹرمز آف لیونگ سم بیڈ ہیبٹ، ان ٹرمز آف کہ آپ نے اپنے بیہیویئر کو بڑا امپروو کیا ہو، کوئی اپنی عادت چھوڑی ہو، کوئی ایڈکشن چھوڑی ہو، کیونکہ رمضان بیہیویئرل مینجمنٹ کا بھی نام ہے. تو اس رمضان کو ذہن میں لاتے ہوئے یہ کانفیڈنس پکڑیں کہ وہ بیسٹ رمضان جو تھا اس نے آپ کا ایک ہڈن پوٹینشیل ایکسپوز کیا ہے، اور وہ ہڈن پوٹینشیل یہ ہے کہ آپ اپنی کسی بری عادت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے گناہوں کو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے چھوڑ سکتے ہیں، اور آپ بیہیویئرل مینجمنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے 1 مہینہ کیا، جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان نے 1 مہینہ سگریٹ چھوڑا ہے، تو یہ کیا شو کرتا ہے کہ وہ سگریٹ چھوڑ سکتا ہے. اگر وہ 1 مہینہ کنٹرول کر سکتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ ساری عمر بھی کنٹرول کر سکتا ہے. یہ پراپر سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے. اسی طرح ایک انسان، اس نے اگر 1 مہینہ جو ہے وہ گند بلا نہیں دیکھا، ٹائم ویسٹ نہیں کیا، تو کیا وہ ساری عمر ایسے نہیں گزار سکتا؟ اور کیا وہ ساری عمر دین کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، اس کے اندر پوٹینشیل. اسی طرح ایک انسان، اس نے اپنا کوئی گناہ چھوڑ دیا اور وہ گناہ نہیں کیا سارے رمضان، اس کا مطلب وہ کنٹرول کر سکتا ہے، وہ ایڈکشن نہیں ہے. شیطان آپ کو فیل کراتا ہے تو ایڈکٹ ہے، ایڈکشن ہے. لیکن ایک انسان اگر رمضان میں چھوڑ سکتا ہے، چلیں ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلے 2-3 سال کے رمضان میں آپ سے نہ چھوٹا ہو کوئی اپنا گناہ، اللہ نہ کرے، لیکن کوئی تو ایسا رمضان ہوگا پاسٹ میں جس میں آپ نے وہ گناہ نہیں کیا ہوا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پوٹینشیل موجود ہے وہ چیز چھوڑنے کا. تو اس سے بھی آپ کو بہت انشاءاللہ کانفیڈنس آئے گا کہ یس آئی کین ڈو اٹ. اور اس کانفیڈنس کے ساتھ اس رمضان میں بھی انٹر ہوں کہ نہیں، اس رمضان میں بھی میں نے اپنے بیہیویئر کو بھی اچھا کرنا ہے، میں نے پیشنٹ بھی رہنا ہے، میں نے اپنے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت زیادہ سخی تھے، تو رمضان میں تو اسپیشل سخاوت ہو جاتی تھی ان کی. اللہ اکبر. تو آپ اپنی سخاوت کو باہر لائیں، اور سخاوت جو ہے وہ صرف پیسے میں نہیں ہے، سخاوت جو ہے وہ بیہیویئر میں بھی ہے. آپ کو باقاعدہ میں بتاؤں اپنے گھروں میں یہ کمپٹیشن رکھنا چاہیے بطور ایک قوام. میں مردوں سے اب بات کر رہا ہوں یا مدرس، کہ آپ اپنے بچوں میں کمپٹیشن رکھیں کہ اوکے اس رمضان میں جس کا اسکرین ٹائم سب سے کم ہوگا اس کو ہم انعام دیں گے اینڈ میں، ٹھیک ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. اسی طرح اس رمضان میں جو سب سے زیادہ صبر دکھائے گا اس کو ہم انعام دیں گے، یا اس رمضان میں سب سے زیادہ زبان پہ قابو رکھے گا اس کو ہم انعام دیں گے، یا اس رمضان میں سب سے زیادہ ہیلدی کھائے گا اس کو ہم انعام دیں گے. اس سے ایکسائٹمنٹ بلڈ ہوتی ہے گھروں میں، اور اٹ شوز کہ آپ ایک پلان کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں، رائٹ. تو یہ پلان اور یہ چیزیں ہمیں بنانی پڑیں گی، کیونکہ چینج آلویز اسٹارٹس ود اے پلان. اور اس پلان کے 2 جو میں نے آپ کو چیزیں دی سائیکلوجیکلی اسپیکنگ، نمبر 1 یہ کہ بہت امید کے ساتھ انٹر ہوں. یہ جو 2 آیات اور ایک حدیث میں نے سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، تاکہ آپ ہوپ کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں. دوسرا کہ آپ اپنا بیسٹ رمضان یاد کریں، اور اس رمضان نے ضرور آپ کا کوئی ہڈن پوٹینشیل آپ کے سامنے ایکسپوز کیا ہے. اس ہڈن پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے کانفیڈنس پکڑیں کہ آئی کین ڈو اٹ. اور انشاءاللہ اگر آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے، اور آپ باپ ہیں یا ماں ہیں، تو پھر تو آپ پہ اور ذمہ داری ہے اس پوٹینشیل کو یاد کرنے کی، تاکہ وہ آپ اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کریں، اور پورے گھر میں وہ انرجی، وہ ماحول، اور وہ چینج کی ایک تڑپ، اور باقاعدہ ایک ایکسائٹمنٹ چینج کے حوالے سے وہ لے کر آئیں انشاءاللہ. تو یہ 2 چیزیں شروع میں ہم کریں، بیفور رمضان، پری رمضان، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا.